رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہمارے سورہ یوسف کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً 5 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اور بظاہر اس کی غرض جو تھی وہ یہود کے علماء کا کفار قریش کو اس بات پر ابھارنا تھا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر میں کس طرح آ کر آباد ہوئی، تاکہ ان کا امتحان ہو جائے۔ اگر یہ جواب دیں گے تو یقیناً نہ تو انہوں نے علماء یہود کی صحبت اختیار کی، نہ ان کے مجالس میں بیٹھے، نہ توریت کا بظاہر کسی کے سامنے مطالعہ کیا، تو اگر یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو لازم بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ نبی نہیں، اور اگر جواب دے لیں گے تو چونکہ ان امور میں سے کوئی امر ان کے ساتھ نہیں پایا جاتا تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ واقعہ انہیں اللہ نے ہی وحی فرمایا ہے، اس وقت یہ نبی ان کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ واقعہ بیان ہو رہا تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا کہ یہ آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے جو بقیہ ہیں ان سے حسد رکھتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے بیٹے کو منع کیا کہ اپنا یہ خواب ان کو نہ سنانا، اگر سناؤ گے تو تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ چنانچہ آگے مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح طور پہ دشمن ہے، لہذا اگر تم اپنے بھائیوں کے خواب بتاؤ گے تو ان کے دل میں مزید حسد بیدار ہوگا، آپ کی اس خواب کے ذریعے حاصل ہونے والی تعبیر کو وہ جان لیں گے اور وہ غور کرے سوچیں گے کہ اچھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، تو پھر وہ اس بظاہر آپ کی تعظیم کا انکار کرتے ہوئے یا تعظیم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی رد عمل کے طور پہ منفی کام کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا۔ چن لے گا یعنی منتخب کر لے گا۔ چن لینے کا مطلب، منتخب کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے خصوصی فیوز و برکات اس شخص کے اوپر جاری فرما دیتا ہے جس کو چن لیتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں، پھر ان کی صحبت میں جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور پھر بعض صالحین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں چن لیتا ہے تو ان پر اپنے فیوز اور برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور علم و حکمت کے وہ دروازے ان پر کھل جاتے ہیں جن سے عام اشخاص محروم رہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا۔ باتوں کے انجام سے مراد ایک تو یہ کہ آپ ہر بات کی حکمت جان جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے مراد تعبیر لی ہے کہ خواب کی تعبیر آپ کو سکھا دے گا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کی اس وقت جو عمر تھی وہ تقریباً 12 سال تھی، 17 سال کا قول بھی ہے لیکن 12 سال کا جمہور کا قول ہے۔ 12 سال آپ کی عمر تھی، اور 12 سال کی عمر میں ہی آپ مطلب بہت سے امور پہ آپ کو مہارت تھی، اور آئندہ کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا ماہر تعبیر خواب ہوگا، لہذا آپ نے یہ غیبی خبر آئندہ کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ نعمت کو پورا کرنے کا مطلب انہیں صاحب نبوت بنایا، دنیا کا مال و دولت اور عزت بھی عطا فرمائی اور بلند مقام عطا فرمایا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابھی وہ اشارہ فرما دیا کہ جو آ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں اس بھائیوں کے قصے میں ان کے لیے بڑے عبرت کا مقام ہے، نصیحت حاصل کرنا ان کے لیے اس سے لازم ہے، اور اس میں کئی درسی پہلو پوشیدہ ہیں۔ مثلا ایک تو یہی کہ اس واقعے کا بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ دیگر تو اور بھی چیزیں تھیں، لیکن جس چیز کو انہوں نے معیار بنایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر پورے اترے تو اب ان کے پاس بظاہر کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ یہ انکار کریں، لہٰذا ان کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے میں جیسے انشاءاللہ آگے بات آئیں گی
کہ اس میں مزید ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہ وہ بولے، یعنی اب وہ سب آپس میں بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کی، وہ سب آپس میں اس طرح مشاورت کر رہے تھے۔ اذ قالوا، جس وقت انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین جو میں نے ذکر کیا تھا، احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یعنی ہم 10 کے 10 بھائی ہیں، ہم زیادہ قوت والے ہیں، ہم زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی چیز کا دفاع کرنا ہو تو ہم زیادہ احسن انداز سے کر سکتے ہیں کہ جماعت زیادہ اچھے انداز سے کر سکتی ہے۔ اور یوسف تو ابھی بچے ہیں، اس کے باوجود والد صاحب کا میلان ان کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے والد ضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ مترجم کا کام ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی آیات آتی ہیں تو وہ پھر لفظی ترجمہ نہیں کرتا بلکہ مراد الہی کا تعین کرتا ہے، اور مراد الہی کا تعین وہ تفسیر کی روشنی میں کرتا ہے، لہذا پھر ترجمہ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جس سے معاذ اللہ تعالیٰ کا مقصود تبدیل نہ ہو۔ اب وہ بیٹے جو تھے وہ یقیناً باپ کا ادب کرتے تھے، نبی کا ادب کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ یوں کہنا چاہ رہے ہوں کہ والد صاحب کھلی گمراہی میں ہیں۔ نبی کہاں کھلی گمراہی میں ہوتا ہے، اور یہ بظاہر کلمہ کفر بھی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا، جس سے کہ تراجم مختلف قسم کے کیے گئے ہیں، اور بہتر ترجمہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ واضح طور پر یوسف اور اس کے بھائی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کو انہوں نے دلال مبین سے تعبیر فرمایا کہ واضح طور پہ صراحتاً از حد درجہ جو ہیں یہ اپنے بچوں کی، ان دونوں بھائیوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا بھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اقتلوا یوسف، تم جو ہے نا یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دو، او اطرحوه، یا اسے پھینک دو، اردن کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اب یہ ان کی مطلب ایک بیچاروں کی آپس کی ایک وہ مشاورت ہی تھی جو بالکل بچکانہ سی محسوس ہوتی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دینے کے بعد شاید والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، یا پھر مطلب ہم انہیں کسی اور دور زمین میں پھینک دیں گے تو آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام بھول جائیں گے اپنے بیٹے کو، اور پھر ہم ان کا قرب حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بعض اکابرین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جب کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حسد انسان کی عقل و فہم کو کھا جاتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ حاسدین کو دیکھیں گے کہ وہ احمقانہ حرکات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب بے وقت بولنا، دوسرے پہ بے جا اٹیک کرنا، دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی سب کے سامنے غلط طریقے سے کوشش کرنا، جس کو لوگ بیٹھے ہوئے بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ جملہ اس محفل میں نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے فلاں پہ ہٹ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ تو یہ مطلب حسد اتنا جب سر چڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر اسے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والے کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا اور اس کی عزت کو زائل کرنا۔ اب اس کے لیے وہ بلا سوچا سمجھے بھی بہت سارے کام کر بیٹھتا ہے، جیسے یہ بھائی لوگ کر رہے تھے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم پھر نیک بن جانا، یعنی معاذ اللہ یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ اور یہ دیکھیں کن سے صادر ہوا؟ جو حسد کرنے والے تھے، برا کام کر رہے تھے، ایک باطنی مرض میں گرفتار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو تمنائیں کرتے ہیں یا مطلب ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑے سے گناہ کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، جیسے رمضان کی آمد ہونے لگے تو اس سے 1-2 مہینے پہلے بھی منصوبہ بندی اسی قسم کی ہوتی ہے، خصوصاً رمضانی بھائیوں کی جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں کہ بس اب رمضان آ تو رہا ہے، ہم نمازیں اس سے شروع کر دیں گے، تھوڑے بہت بس گناہ ہو جائیں تو کیا ہے، اچھا یہ جمعہ آئے گا نا اس کے بعد سے تو پھر میں بالکل نیک بن جاؤں گا، اس سے پہلے تھوڑے بہت گناہ ہو جائیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں قرآن پاک ثابت کر رہا ہے کہ جو غلطی پر تھے ان کی اس طرح کی سوچ تھی۔ تو یہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک ان میں سے بھائی نے مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو
تو پھر انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، تو وہاں سے کوئی گزرنے والا ان کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو قتل نہ کرو، کوئی ایسی زمین میں بھی نہ ڈالو جہاں بھوک اور پیاس سے ہلاک اور برباد ہو جائیں، کسی کنویں میں ڈال دو۔ وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، کوئی بھی وہاں پہ ڈول رسی وغیرہ ڈالے گا تو یوسف علیہ السلام کو اٹھا لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس طرح پھر ہم لوگ ان سے نجات پا جائیں گے۔ قالوا، وہ بولے، یعنی اب وہ آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ منصوبہ بندی کر کے، قالوا، تو وہ بولے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، بولے اے ہمارے والد، آپ کو کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب حسد سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر آدمی بہت سی بے ادبیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ والد کا مرتبہ ویسے بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور یہ تعظیم کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر والد کا اللہ کا نبی ہونا یہ اور مطلب نور علی نور ہے، اس کے باوجود ان کے حسد نے مجبور کیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر اس طرح صراحتاً گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ جھوٹ بولا کہ آپ ہم پر کیوں اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ وہ خیر خواہ نہیں تھے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ خلاف واقع بات کو بیان کرنا، ایسی بات جو نہیں ہوئی اس کو کہنا کہ ہوئی ہے مثلا، تو خلاف واقع بات کا اقرار کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ خیر خواہ نہیں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں، تو اس طرح ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اپنے والد صاحب کے سامنے۔ تو ان کو کس نے اس بات پہ مجبور کیا؟ حسد نے مجبور کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا درخت ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا اگر رس اس میں مل جائے شہد کے اندر تو شہد کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، اتنا وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب ایک حسد کی بیماری پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر انسان کا ایمان انتہائی کمزور ہو جائے گا، خوف خدا، فکر آخرت، گرفت الہی انتہائی کم ہو جائے گی، گرفت الہی کا خوف انتہائی کم ہو جائے گا، اور پھر ایک اس گناہ کی وجہ سے انسان سینکڑوں بے شمار گناہ کرے گا جیسے انہوں نے کیے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات میں علامات حسد پر خصوصاً توجہ کریں، اور اگر یہ موجود محسوس ہوں تو اسے دور کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیں، ورنہ بہت سارے اور گناہ ہو جائیں گے۔ آگے انہوں نے پھر عرض کی کہ ارسلہ معنا غدن، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیجئے، یرتع، تاکہ وہ ہمارے ساتھ میوے کھائے، ویلعب، اور ہمارے ساتھ کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ آپ فکر مت کریں، ہر طریقے سے ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی، بے شک میں، لیحزننی ان تذهبوا بہ، بے شک میں غم محسوس کرتا ہوں اس بات سے کہ میں یوسف کو تم لوگوں کے ساتھ بھیجوں، یا تم اس کو یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس سے غم محسوس کرتا ہوں۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کیونکہ وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے جنگلوں کے قریب۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ کوئی اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور یوسف کا تمہارے ساتھ جانا مجھے، تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غمگین کرے گا۔ یہاں سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ یہ بات جانتے تھے، حالانکہ جب بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، اور وہ مطلب اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ ہیں، ہم انہیں میوے کھلائیں گے، ساتھ ہی ہمارے کھیلیں گے، تو پھر کس چیز کا غم؟ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے تھے، ان بچوں کی عادات اور اطوار سے بھی آپ کو اندازہ تھا، اور اللہ کی عطا سے آپ کو معلوم تھا کہ ایسا سا معاملہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں خوف کرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، حالانکہ تم اس سے بے خبر ہوگے، یعنی تمہاری بے خبری کی حالت میں بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، مجھے اس کا خوف ہے۔ قالوا، بیٹوں نے کہا، لئن أكله الذئب، اے والد اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبة، حالانکہ ہم ایک مکمل جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، جب تو پھر ہم بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، پھر ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کیسے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہم پوری قوی جماعت ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ہم بالکل بیکار ہوئے، اور ہم بیکار نہیں ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے اصرار پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ آپ کو معلوم تھا اس وجہ سے کہ یہ تقدیر الہی میں ایسا ہی ہے، مشیت الہی ایسی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به، پھر جب بھائی اس کو لے چلے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھیرے کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے اسے وحی بھیجی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قلب میں اس بات کا الہام فرما دیا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ ان بھائیوں کو یہ بات جتا دیں گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسے وقت میں کہ وہ نہ جانتے ہوں گے، یعنی وہ آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ آگے پورا قصہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر چلے گئے، پھر جوان بڑے ہو گئے اور پھر آپ کو بادشاہت ملی، پھر یہ کسی وجہ سے بھائی وہاں پر آئیں گے اور پھر آپ ان کو یہ قصہ یاد دلائیں گے اور اس وقت یہ پہچان نہیں پائیں گے، اور پھر مطلب یہ جب پہچان لیں گے تو سجدہ وغیرہ کریں گے، اس طرف اشارہ فرما دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ تو رات جب ہوئی تو وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، گویا کہ وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں پر یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو لے جانے کے بعد پہلے تو والد صاحب کے سامنے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اور چل پڑے تاکہ ظاہر ہو کہ ہم ان کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں، اور پھر کچھ آگے جا کر جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کو زمین پہ گرا دیا اور سب نے ان کو مارنا شروع کیا، تانے دینے شروع کیے، اور کسی کو کسی طریقے سے اس خواب کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس پر تانہ زنی شروع کر دی، اور پھر آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ شام سی ہوئی، مغرب کا ٹائم ہوا، تو سب یہ روتے ہوئے والد صاحب کے پاس آ گئے۔ قالوا انہوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے، ہم دوڑ رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے تو اس میں آگے نکل گئے تھے، اور یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہوں، یعنی کہنے لگے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پہلے ہی آپ نے ہمیں کہا تھا، اب ایسا ہو گیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال عذر تو یہی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام چلنے لگے تھے تو چونکہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیض لی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا منجنیق پہ رکھ کر، تو اس وقت آپ کا لباس اتار لیا گیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنتی ایک لباس لے کر آئے تھے، جنتی ریشم کا بنا ہوا تھا، ایک قمیض تھی جو آپ کو پہنائی گئی، پھر آپ آگ میں گئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ قمیص ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو وہ جنتی ریشم تھا، بالکل سمٹ کے قمیص اتنی سی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ بھائی ان کو لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص ایک تعویذ کی شکل میں بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے اس کا پھر ذکر آئے گا انشاءاللہ، باقی باتیں اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔